ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم ورثه الله ما لم يعلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام اہل علم علماء کرام اور میرے عزیز طلباء، حضرت مولانا نے جن بزرگ ہستیوں کا نام لیا ہے وہ تو ماشاءاللہ سب کے سب میرے استاذوں میں ہیں. حضرت مولانا وحید الزمان کیرانوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا ریاست علی بجنوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا نعمت اللہ حفظہ اللہ وادام اللہ فیوضہ وعطل اللہ بقاہ، اور بھی جو دیگر اساتذہ کے نام پیش کیے تقریباً سب ہمارے استاد ہیں. تو ماشاءاللہ یہاں بڑے لوگ آتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں. میں تو ایک طالب علم ہوں اور میرے عزیز طلباء طالب علمانہ حیثیت سے آپس میں کچھ مذاکرہ ہوگا اور اپنے بزرگوں سے سیکھا ہوا کچھ سبق ہم دہرائیں گے. میرے شیخ اول حضرت شاہ مسیح اللہ جلال آباد کے رہنے والے رحمہ اللہ جلال آبادی، شیخ ثانی حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے شیخ ثالث حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ اپنے اکابر ہیں بزرگان دین. ان کے پاس رہنا ہوا، کچھ باتیں وہاں سے سنی اور سیکھی. تو شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نقل ارشادات مرشد می کنم آنچ مردم می کنن بوزی نہ ہم. تو بس اسی طرح ہم بھی اپنے مشائخ اور بزرگوں کی کچھ باتوں کی نقل کریں گے. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، جب میں نے اشہد ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے یہ نام لیا تو آپ لوگوں نے درود کیوں نہیں پڑھا؟ یہ بتاؤ پہلے. سب چپ. میرے عزیز طلباء، یہی تو بات ہے کہ ایک علم ہے معلوم کی شکل میں اور ایک علم ہے درجے استحضار اور عمل کی شکل میں. پہلے والا علم مطلوب نہیں ہے عند اللہ، اور یہ جو دوسرے والا علم ہے یہی ہے جو مطلوب ہے. اور آپ جتنے طلبہ پڑھ رہے ہو، اگر میرا اور آپ کا علم درجے استحضار میں آ جائے تو صرف یہ جو نماز ہے 5 وقت کی، اس میں میرے اور آپ کے لیے مکمل نسخہ اصلاح نفس موجود ہے، مکمل. لیکن درجے استحضار میں مل احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ
اور آگے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ درجہ احسانی والی کیفیت تمام صحابہ کرام کو حاصل تھی، تمام صحابہ کرام کو حاصل تھی۔ اور میرے عزیزو یہ مطلوب ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف اندر دل کے کسی کونے میں اور کسی خانے میں جا کے چھپ کے بیٹھ نہ جائے، بلکہ وہ دل و دماغ میں مستحضر رہے۔ اگر یہ استحضار ہو تو میری اور آپ کی اصلاح صرف یہ نماز کر دے گی۔ کیسے؟ نماز میں کس ترجمہ ہو جائے سب تو نہیں، رسمی یاد کیا ہوا بیان نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل وقت پر بیٹھنے کے بعد جو باتیں دل میں القا فرمائے وہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں اور سوچ کے بھی نہیں بیٹھتا ہوں۔ کیوں؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کبھی کبھی ایک دن میں مجھے چار مرتبہ بیان کے لیے کھڑا کرتے تھے۔ ادھر حضرت کی کرسی ہے، تشریف فرمائے، اور مجھ سے کہتے تھے چلو بیان کرو، صبح کو 11 بجے بیان کرو، اور اس کے بعد پھر 9 بجے بیان کرو، اور اس کے بعد عصر بعد بیان کرو، رات کو 9 بجے بیان کرو، پھر رات کی چھوٹی سی مجلس 11 بجے فرماتے تھے چلو بیان کرو۔ اب میں نے سوچا یار میں یہ روزانہ 4 بیان کہاں سے لاؤں، تو ایک ڈائری لے لی اور کچھ نوٹ کرنا شروع کیا۔ 4-6 دن تک میں نے نوٹ کیا، لیکن میں اس کے بعد سمجھ گیا، وہ نوٹ میرے ہاتھ میں رہتا تھا، پتہ نہیں کہاں سے باتیں آتی اور وہ باتیں ہو جاتی۔ میں نے وہ ڈائری کو پھر ایک طرف جیب میں رکھ دیا۔ میں نے کہا اللہ کا فضل ہوگا، حضرت کی توجہ دعائیں ہوں گی، باتیں کروں گا۔ تو آپ کے یہاں بھی جو بیٹھا تو میرے عزیزو بس یہی عرض کر رہا ہوں، جو بات اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے وہ عرض کروں گا۔ یہ نماز، یہ جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، یہ ہماری کامل اور مکمل اصلاح کا نسخہ ہے۔ اگر نماز کو نماز کے طریقے میں پڑھ لیں، نماز میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، اس پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو میرا بھی پالنے والا، میرے گھر والوں کا پالنے والا، میرے بیوی بچوں کا پالنے والا، میرے والدین کا پالنے والا، میرے خاندان کا پالنے والا، انسانوں کا، درندوں کا، پرندوں کا، سب کا پالنے والا ہے۔ تو میں تقریر کرنے اس لیے کیوں جاؤں گا کہ مجھے پیسہ ملے؟ میں بیان کے سیزن میں لاکھوں کا خیال دل میں کیوں لاؤں گا کہ اس بیان سے میں پیسہ اکٹھا کروں؟ تو میرے عزیزوں پھر کوئی اثر نہیں ہوگا بیان میں۔ اگر دل میں بت بیٹھا ہے جس کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں، تو پھر کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ صاحب نسبت اللہ کے اولیاء جو باقاعدہ عالم نہیں ہے، ان کی شین اور قاف بھی صحیح نہیں، لیکن ان سے دین کا اتنا کام ہوا کہ صدیاں گزر گئی اور ان کے نام چمک رہے ہیں، اور بڑی بڑی صلاحیتوں والے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تقریریں، کتاب اچھی، سلم، منطق، میبزی، دیوان متنبی، حفظ یاد ہے، ازبر یاد ہے، لیکن جس وقت آتا ہے کہے کا معاملہ، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، غور سے سمجھ لیجئے گا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ تھا نعرہ انبیاء، اور ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ۔
شہر کے لوگوں، مالداروں، دولت مندوں، فیکٹریوں والوں، کاروبار والوں، کان کھول کے سن لو، میں تمہیں اللہ کی عظمت و محبت بیان کرنے آیا ہوں۔ خبردار اگر دل میں یہ لے آئے کہ یہ مولوی یہاں بکنے کے لیے آیا ہے اور اس کو اتنا پیسہ اور اتنی دولت دیں گے اور ہم خریدیں گے، یہ انبیاء کرام کی دعوت کا نقشہ جس میں نعرہ تو یہ تھا اور جذبہ یہ تھا، کر کے دیکھو پھر دیکھو کیا انقلاب آتا ہے۔ اسی لیے میرے استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم، یہ مضمون پھر کروں گا، آپ اس کا اتنا بیان کر لیجیے۔ جب میں اور آپ اور یہ اتنے طلباء جو میں بنگلہ دیش میں دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے سارے مدرسوں میں گھوم کے آیا، ہٹ ہزاری میں بھی گیا، پٹیا میں بھی گیا، وہاں امدادیہ میں بھی گیا، بوشندرا میں بھی گیا، اور بہت سارے مدرسے، جمیل مدرسہ وہاں ادھر بھی گیا، اور وہ کشور گنج بھی، تو یہ تو اتنے طلباء ہیں کہ پورا بنگلہ دیش روشن اور منور ہو جائے، اور پورے بنگلہ دیش میں دین کی، علم کی، توحید کی، اللہ کی محبت کی، اللہ کی معرفت کی، اللہ کے قرب کی ایسی خوشبو پھیل جائے کہ سارا بنگلہ دیش ایمان کے نور سے اور ہدایت کے نور سے منور ہو جائے۔ مگر میرے عزیزوں، یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں دل میں تو پیسہ ہے، دل میں تو مال ہے، دل میں تو جاہ ہے، دل میں تو شہرت کا بت ہے۔ ایک اشتہار میں مدرسے والوں نے ایک عالم کا نام لکھا، بڑے اچھے مقرر، اور یہ فلاں مدرسے کے استاد حدیث، انہوں نے فون کیا، بھائی کس نے اشتہار بنایا؟ حضرت ہم نے بنایا، آپ کا نام دے دیا۔ جب آپ کو تعارف کرانا نہیں آتا تو کیوں نام لکھا؟ میں استاد حدیث کہاں ہوں؟ میں تو شیخ الحدیث ہوں اس مدرسے کا۔ پوچھتے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ مجھے استاد حدیث نہ کہو، جو میرا مقام ہے، منصب ہے شیخ الحدیث، وہ کیوں نہیں ظاہر کرتے ہو؟ اس کا مطلب اللہ کا غیر جو بت کی شکل میں ہے پہلے ہی سے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ پنکھا چلوا دیجیے اگر ہے تو اچھا۔ محبت دل میں لیے، یہ بھی ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، جب شمع محبت دل میں لیے، محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے اڑ اڑ کے وہاں جائیں گے۔ میرے عزیز طلباء، یہ اکابر ہمارے، یہ اولیاء اللہ، یہ اہل اللہ، ان کی زندگی میں جو بنیادی چیز تھی وہ کیا تھی؟ یہ تھی کہ ان کے سینوں میں اللہ کی محبت اور معرفت
معرفت کے انوارات اور تجلیات تھی، اس لیے یہ جہاں جاتے چمک جاتے اور چمکا دیتے، جس محفل میں جاتے محفل کو معطر و منور کر دیتے تھے۔ مولانا ماشاءاللہ جنہوں نے تعارف کرایا دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہاں کا دربان بھی صاحب نسبت اللہ کا ولی ہوتا تھا۔ دربان جو گیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، دروازہ کھولتا رہتا ہے اور بند کرتا ہے، وہ بھی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھنا، دعائیں مانگنا اور اللہ اللہ کرنا۔ صاحب نسبت اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ صاحب نسبت آپ کے یہاں تو مشائخ آتے ہیں، بزرگان دین آتے ہیں، اور آپ ان سے سنتے ہیں صاحب نسبت صاحب نسبت، تو صاحب نسبت کسے کہتے ہیں بتاؤ بھائی؟ مشکات میں جو درجے اول پوزیشن پہ آیا ہو وہ طالب علم بتائے کھڑا ہو کہ کسے کہتے ہیں صاحب نسبت؟ چلو چلو خیر، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور اپنے بزرگوں کی سب باتیں ہیں میرے عزیزوں۔ ہمارے حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بڑے اللہ والے تھے، قاری امیر حسن صاحب، حضرت شیخ کے خلفاء میں تھے۔ حضرت والا کراچی کے یہاں تشریف لائے ہوئے تو اثر بعد مختصر سی مجلس میں حضرت نے یہ شعر پڑھا، میں نے فوراً لکھ لیا۔ صاحب نسبت کسے کہتے ہیں؟ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے، خلوتیں ہوں جلوتیں ہوں، محفل میں ہو تنہائیوں میں ہو، بازاروں میں ہو، اور شادی بیاہ میں گھر میں جو شادی ہو رہی ہے، چچا زاد بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے، ماموں زاد بہن ہے، بڑے عمدہ عمدہ کپڑے پہن کے آئی ہے، یہ مولوی صاحب ہیں، مشکات میں اول آئے، دورے میں اول آئے، افتاح میں اول آئے، کرسی پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور چپکے چپکے اپنی خالہ زاد بہن کو بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ کی گلی سے نکل گیا، نکل گیا، صاحب نسبت نہیں رہا میرے عزیزوں۔ رات کی تنہائی ہے، جمعرات کا دن گزر گیا، چھٹی کی رات ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، کمرے میں تنہا ہے، جو کمرے کے ساتھی ہیں گھر چلے گئے، کمرے کو بند کیا۔ میں سنایا کرتا ہوں نا، ہمارے یہاں امی پوچھتی ہے بیٹی سے اور بیٹے سے، بیٹا واٹ یو ڈوئنگ ان سائڈ ان دا روم؟ وہ کہتا ہے آئی ایم ڈوئنگ مائی اسکول ہوم ورک۔ کیا کرتے ہو بیٹا اندر؟ میں اماں اپنے اسکول کا کام کر رہا ہوں۔ اماں پوچھتی ہے بیٹا یو ڈونٹ لاک یور ڈور ایوری ڈے، وائی یو لاک ٹوڈے؟ روزانہ تو بند نہیں کرتے دروازہ، آج بند کیوں کیا؟ تو وہ کیا کہتا ہے، امی جسٹ کا مطلب ایسے ہی، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ خاص بات ہے، امی کو پتا ہے، ابا کو پتا ہے، لیکن تجھے کہتے نہیں ہے۔ وہ خاص بات کیا ہے؟ دارالعلوم میں کمرے میں لیٹا ہے، رات کی تنہائی ہے، چادر اوپر سے اوڑھ لی اور کانوں میں دونوں طرف وہ گھسا لی، وہ جو لڈ ہوتی ہے، اور سامنے لمبا سیل فون کھولے ہوئے ایسے، اور چادر اوڑے ہوئے ہے، کہہ رہا ہے کوئی
کوئی نہیں ہے۔ اب بات کرتا ہے کبھی کسی سے، کبھی فلمیں دیکھتا، کبھی اپنی محبوبہ سے بات کرتا، کبھی وہ بے داڑھی والا لڑکا جس سے عشق ہے اس سے بات کر رہا ہے۔ تو گھر گیا، مجھے نیند نہیں آ رہی، آج میں سو نہیں پا رہا ہوں، کھانا بھی نہیں کھایا میں نے تیری یاد میں، چپکے بات کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کوئی نہیں ہے یہاں۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نو ون از ہیئر، نو ون از واچنگ می ناؤ، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ آئی ایم alone in my room، میں اپنے کمرے میں اکیلا ہوں۔ میرے عزیزوں اور پیارو، تم کو میں نے سب سے پہلے یہی شروع کیا ہے کہنا، یہ علم درجہ استحضار میں ہو۔ کیا پڑھا تھا قرآن میں؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، الم یعلم بأن اللہ یری، یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر میرے عزیز طلبہ دل کی تختی پہ لکھ لو، اسے کبھی نہ بھولو۔ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے، یہ تو شاہ احمد پرتاپ گڑھی کا شعر ہے۔ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر یہ ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ معتمم صاحب بھی نہیں ہے، ناظم تعلیمات بھی نہیں ہے، استاد بھی نہیں ہے، اماں بھی نہیں ہے، ابا بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کیا تم نے صبح سے شام تک ان دارالعلوموں میں اپنے استادوں سے یہی پڑھا، یہی سیکھا؟ کیا قرآن کی آیتیں تمہیں یہی بتاتی سکھاتی ہے؟ ہم کو تو یہ سکھایا، شروع میں بھی ہم اللہ کے محتاج، اسی نے بنایا، اور قبر میں جو جائیں گے تو وہیں سابقہ پڑے گا۔ نہ ماں، نہ باپ، نہ محتمم، نہ ناظم تعلیمات، نہ استاد۔ بتاؤ کون ہے جو میری بگڑی بنا دے اور میری بگڑی کو سوار دے؟ بتاؤ کون ہے جو مجھے روزی دے دے، کھلا دے، پلا دے، میری ضرورتوں کو پورا کر دے؟ میرے عزیزوں، یہ ہے اللہ کی گلی سے نکلنا، یہ ہے اللہ کی گلی سے نکلنا، ایک لمحے کے لیے جو اللہ کو ناراض نہ کرے، یہ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ میں کچھ خاص بات ہے جس طرف ذہن جا رہا ہے کہ اس کو شاید تفصیل سے میں آپ سے عرض کر دوں، اور وقت بھی قلیل ہے، ظہر کے بعد جا کے کہیں دوسری جگہ بھی ہم کو کچھ باتیں کرنی ہے۔ میرے عزیزوں، جس علم کو تم سیکھ رہے ہو، یہ علم وحی ہے، یہ علم پاک علم ہے، یہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث نبویہ کا جو علم ہے، یہ صاف ستھرے شفاف دودھ کی طرح سے ہے، پاک و صاف و شفاف۔ میرے عزیزو، اگر میرے کان، میری نگاہیں، میری زبان اور میرا دل ناپاک ہوا، گندا ہوا، زنا میں مبتلا ہوا، تو یاد رکھنا کہ خواب ہوگا جو تم دیکھو گے، جو مرنے کے زندگی کے آخری سانس تک کبھی شرمندے تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ایک گلاس لے لو، بڑا عمدہ گلاس ہے، شاندار، بہت قیمت کا گلاس، تھوڑا سا ناک کا ریٹ لگا لو اس پر، تھوڑے سے پیشاب کے قطرے لگاؤ، اور اس میں بھینس کا یا گائے کا بہترین صاف شفاف دودھ ڈالو، اور جا کے اپنے استاد کو دو، حضرت لیجئے میں آپ کے لیے دودھ لے کے آیا ہوں۔ کیا ہوگا؟ تھپڑ ماریں گے زور سے،
بے ادب، گستاخ، شرم نہیں آتی کیا کرتے ہو؟ سن لو کان کھول کر جتنے قرآن کے حافظ یہاں بیٹھے ہو، میرے شیخ سے سنی ہی بات ہے۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے فی صدور اولیائنا، یہ جو قرآن ہے ہم نے اس کے محفوظ رکھنے کا انتظام کہاں کیا ہے؟ اپنے اولیاء اور دوستوں کے سینوں میں۔ قرآن کی دوسری آیت کو ملاؤ، ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو گناہوں سے بچ رہے ہو، جن کی خلوتیں جلوتیں پاک و صاف ہوں۔ جب نظر پڑتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نظر، یہ ڈالنا ٹی وی میں ڈالو، ویسیآر میں ڈالو، سیل فون میں ڈالو، مارکیٹوں میں ڈالو، شادی بیاہ میں ڈالو، جہاز میں جاتے ہوئے ایئر ہوسٹس کو دیکھو یا آفسوں میں عورتوں کو دیکھو، یہ سارا آنکھوں کا زنا ہے۔ اور جو سنو گانے اور میوزک اور اپنے محبوب خوبصورت لڑکے سے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تنہائی میں ملنے کو جی چاہتا ہے، اس سے جدائیگی شاق اور دشوار ہوتی ہے، اس کے بغیر کھانے کو جی نہیں چاہتا، چھٹی میں جی چاہتا اس کو کچھ کھلاؤں پلاؤں، جی چاہتا اچھے کپڑے پہن کے ایسا بنوں کہ میں اس کی نظروں میں اچھا لگوں۔ یہ 12 علامتیں میں نے عرفان محبت کتاب میں اس حرام دوستی کی لکھی ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے صلاحیت والے طلباء برباد اور ضائع ہو کے رہ جاتے ہیں۔ صلاحیت میرے عزیزو یہ الگ چیز ہے۔ کیا شیطان کے پاس علمی صلاحیت نہیں تھی؟ مجدد تھانوی کی عبارت ہے میرے پاس ڈائری میں لکھی ہوئی، شیطان کتنا بڑا عالم تھا، کیا بلعم باعورہ کے پاس علم نہیں تھا؟ میرے بھائیوں یہ صلاحیت الگ رکھی رہ جاتی ہے۔ اگر آنکھوں کا زنا، کان کا زنا، دل کا زنا، دل کا زنا کیا ہے؟ تصویر دیکھ دیکھ کے مزے لے رہا ہے، لڑکے سے مل کے اندر اندر حرام مزے لوٹ رہا ہے، لڑکیوں سے باتیں کر کے فلمیں دیکھ کر مزے، تو یہ دل گندا ہوگا، سڑھیند آئے گی، بدبودار ہوگا۔ اور آگے بڑھ کے کہوں، زہر آلودہ ہو کے کبھی کبھی ایسی نوبت آئے گی، مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا، مردہ ایمان۔ میں انگلینڈ UK میں گیا، 2 مرتبہ گیا۔ پہلے دن جس دسترخوان پر بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا، میرے عزیزوں غور سے سنو، پہلے دن جس دسترخوان پہ بیٹھا، ایک جوان شخص دیکھا بیٹھا ہوا، چہرہ مرجھایا ہوا، پیلا پڑ رہا ہے، اداس ہے غم کے مارے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میری جوان بیٹی عیسائی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، جوان بیٹی عیسائی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، میں جب جاتا ہوں یہاں تک کا لباس پہنے ہوتی ہے، یہ ٹاپ اسکرٹ اتنا، میرے سے شرم کر کے بھی نہیں پہنتی، اور یہ کہتی ہے کہ ڈیڈی مائی لائف ناؤ، مائی لائف از ود ہم، میری زندگی اب اسی کے ساتھ گزرے گی، میں گھر واپس جاؤں گی نہیں۔ کیا ہے؟ یہی سیل فونوں سے، یہی نظر سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، یہ جو نظر ہے ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں یہ سمجھو، تیر اگر کسی کو یہاں لگا، زخم ہوا، جا کے مرہم پٹی کرا لی، ہفتے میں 10 دن میں صحیح ہو گیا، لیکن جس تیر کو زہر میں پکا لیا گیا ہو، زہر بھر لیا گیا ہو، وہ تیر جب یہاں آ کے لگے گا میرے عزیزو، مرہم پٹی کرائے گا، ٹھیک نہیں ہوا، درد بڑھتا گیا، 24 گھنٹے کے بعد پتا چلا کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ کیوں مر گیا بھائی؟ تیر ہی تو لگا تھا، پتا چلا وہ تیر نہیں تھا، وہ زہر والا تیر تھا، زہر والا، اسے پتہ نہیں چلا، اندر اندر زہر پھیل گیا،
اور زہر پھیلنے کے نتیجے میں وہ بیچارہ اس کا جنازہ نکل گیا۔ میرے عزیز طلبا، اسی طرح جب ہماری یہ نظریں غلط سلط پڑیں گی بیریش لڑکوں پر یا لڑکیوں پر، تم کہو گے یہ صوفیت و تصوف کی باتیں کرتا ہے۔ کان الامام ابو حنیفہ، ان الامام ابا حنیفہ رحمہ اللہ کان یجلس الامام محمد خلف ظہرہ لکونہ صبیحا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد، کہہ دو گے طلبا، میں چونکہ ان سب چیزوں سے گزرا ہوا ہوں، مجھے مطلب پتہ ہے مدرسوں میں کیسے صوفیت، تصوف اور یہ خانقاہ اور فلاں فلاں کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں بہت سے طلبا۔ میرے پیارے، ایک اپنے بزرگوں میں لا کے دکھا دے جس سے فیض ہوا ہو اور وہ صاحب نسبت اللہ والا نہ ہو، کسی اللہ والے کی جوتی سیدھی نہ کی ہو اور کسی اللہ والے کے ساتھ نہ رہا ہو، ایک لا کے دکھا دو مجھے، میں یہاں ٹھہرا ہوں 24 گھنٹے، فون کر کے بتا دو کہ فلاں ہے۔ بہت دیکھو گے جب تم پڑھتے تھے صلاحیت والے صلاحیت والے صلاحیت والے طلبا، لیکن جس میں صالحیت آ گئی، کسی اللہ والے کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا، جم گیا اور چلا، دیکھو گے کہ کتنا فیض اس سے ہو رہا ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ کو پیٹھ پیچھے بٹھاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوبصورت تھے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مضمون لمبا ہو رہا ہے، اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں، بس مختصر میرے عزیزوں، یہ جو نظر ہے ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اچھا ماشاءاللہ سب سمجھدار لڑکے بیٹھے ہیں، ایک بات بتاؤ، اگر کوئی سچا آدمی آ کے یہ بتائے مولانا آپ کا نام کیا؟ فلاں، تمہارے ابا کے دشمن 4 یہاں باہر گلی میں بیٹھے بندوق لیے ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تمہارا بیٹا آج جمعرات کو چھٹی کے وقت میں نکلے گا ہم ان کو جان سے ماریں گے، بندوق لے کے یہاں چھپے بیٹھے ہیں، تو بھائی بتانا ذرا، گزر کے جاؤ گے وہاں سے؟ کیوں نہیں جاؤ گے؟ سچے آدمی نے خبر دی ہے کہ اگر ہم یہاں سے گزرے، دشمن چھپا بیٹھا ہے، بندوق سے مارے گا، جان چلی جائے گی۔ اللہ عز و جل کے رحم و کرم پر غور تو کرو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اور کیا فرمایا؟ ولا تقربوا الزنا، اللہ تعالیٰ فرماتی اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا، اور فرماتے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر لا تقربوا کی لا ہٹے گی تو لا تفعلوا کی لا بھی بہت جلدی سے ہٹ جائے گی۔ سمجھ میں نہیں آیا مولوی صاحب کیا کہا؟ میں نے یہ کہا یہ لمبے لمبے سیل فون چھوڑ دو اور ایسے لڑکوں سے ملنا چھوڑ دو، ان کو دیکھنا چھوڑ دو، تمہاری چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد بہن جہاں ہیں بے پردہ ان سے ملنا چھوڑ دو۔ یہ وہ اسباب و وسائل ہیں جن کا انجام اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ کراچی میں حضرت والا کے یہاں امریکہ سے ایک فیملی آئی، 2 دن بعد خانقاہ میں ابا آئے، حضرت دعا کر دو۔ کیا ہوا؟ رات کو ہم کراچی پہنچے، صبح سویرے میری دونوں بیٹیاں گھر سے غائب۔ کیا ہوا بھائی؟ اب آتے ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت اور دانے دانا لے کے چلی گئی، اب آتے ہو جب کمان سے تیر نکل گیا، آتے ہو تم ہی تھے جو کل تک اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں وہاں امریکہ میں رہتے ہوئے بڑے بڑے سیل فون دیتے تھے، اور وہ کمروں کے اندر بیٹھ کر ان سیل فونوں سے ایسی حرام محبتیں قائم کرتی تھی۔ تو جو ان کے محبوب تھے وہ گھر سے باہر آئے، انہوں نے ایڈریس دے دیا، پتہ دے دیا، اور صبح سویرے دونوں جوان بیٹیاں ایک ادھر نکل کے بھاگ گئی، ایک ادھر نکل کے بھاگ گئی۔
طلبا میں اب بیان کو سمیٹتا ہوں، اس لیے کہ وقت بھی ہو رہا ہے اور ہمیں بھی آگے جانا ہے۔ آپ حضرات سے خاص بات یہ کہہ کے جاتا ہوں، نظروں کی حفاظت، یہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص مضمون ہے، نظروں کی حفاظت۔ جب دل میں کبھی نفس و شیطان یہ خیال ڈالیں، لاؤ دیکھو کسی فلم کو چادر اوڑھ کے کمرہ بند کر کے، فوراً خیال لے آنا۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے، ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہے، جب کوئی ننگی فلم گندے کام اس طرح دیکھتا ہے نا، اور اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، قرآن پاک، وہ حافظ قرآن ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے یہاں دو آدمی اس کمرے میں زنا کر رہے ہوں، ننگے ہوں، اور آپ یوں قرآن کھول کے کھڑے ہو جائیں ان کے سامنے۔ سمجھ میں بات آتی ہے؟ تو یہ قرآن کی کیسی بے ادبی ہے، قرآن کے ساتھ کیسی گستاخی ہے۔ اے میرے طلبہ کرام، تمہارے سینوں میں اللہ عز و جل کا دیا ہوا پاک اور صاف علم ہے، صاف اور پاک زبان، پاک اور صاف دل، پاک اور صاف کان، پاک اور صاف نگاہیں اگر ہوں گی تو یہ علم کارآمد بھی ہوگا، نافع بھی ہوگا، اور سینے میں باقی بھی رہے گا۔ اور اگر اس کا الٹا ہوا، بہت جلد رخصت ہو کے بھاگ جائے گا، بہت جلد۔ یہ قرآن بڑی غیرت والا اللہ کا کلام ہے، بڑی غیرت والا۔ ہاں یاد رکھیے، جب بندہ ان چیزوں میں لگتا ہے، چند دن تو طالب علم کہے گا ایک پارہ روز پڑھتا ہوں، اس کے بعد چند مہینوں کے بعد ہفتے میں جمعے کے دن پڑھتا ہوں، 6 مہینے کے بعد حضرت کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ بھائی تم نے اس سال تراویح سنائی کہ جی نہیں، موقع نہیں ملا، اور یہ وہ، اور 2 سال 3 سال کے بعد پتہ چلا پورا قرآن سینے سے نکل گیا۔ یہ نکلا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، عذاب۔ جب یہ سینہ اور قلب گندا ہو، ناپاک ہو، بدبودار ہو، اور سڑھیند اور بدبو اٹھ رہی ہو، یہاں اللہ کا قرآن کیسے ٹھہر جائے گا؟ اسی لیے میرے عزیز و امت میں حفاظ بہت ہیں، اور جو یہ ہو کہ حافظ نہیں، وہ سمجھ لو میرے لیے بیان نہیں ہے، تیرے سینے میں احادیث نبویہ، سورہ یاسین شریف، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور قرآن کی بہت سی صورتیں جو موجود ہیں، جب کمرے میں ہو کے یا کہیں بھی نفس و شیطان دل میں خیال ڈالے اور اس حرام کام میں لگانا چاہے، فوراً سوچو، بتاؤ اپنے دل کو اس سے جدا کہاں کرو گے؟ چلو کسی ایسی جگہ میں جا کے دیکھو جہاں میرے سینے میں جو قرآن ہے اس کا سامنا نہ ہو، کہاں جاؤ گے؟ یہ نفس و شیطان کی چال ہے۔ تم یہاں ہوٹل میں ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تم یہاں پارک میں ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تم یہاں آج آئے ہو، دور ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، جو جی چاہے کر لو۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا اللہ عز و جل ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ اور بتاؤ، جس کمرے میں، جس مکان میں، جس ہوٹل میں، جس پارک میں، جس سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر اپنے محبوب محبوبہ کو لے کے بیٹھے ہو، گندی حرکتوں میں لگے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، وہ جو کمرہ ہے اس کی زمین جو ہے سمجھ لو اس کی بھی آنکھیں ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جس دن یہ زمین اپنی خبریں نکالے گی، کیا مطلب؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، جو اعمال زمین پر کیے گئے وہ بتائے گی۔ اس دارالعلوم کا نام دارالعلوم کھلنا کے فلاں کمرے میں فلاں جگہ بیٹھ کر ایک امرد بیریش لڑکے کے ساتھ دوستیاں بنائی اور اس کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھی، گندی سندی چیزیں، وہ زمین اس دارالعلوم کی قیامت کے دن گواہی دے رہی ہے۔ یا اللہ
نالائق نے میرے اوپر کھڑے ہو کر آپ کی یہ نافرمانی کی تھی، تو بھائی کہاں جاؤ گے؟ جس فضا میں چلو گے وہ جہاز وہ گواہی دے گا۔ اور سن لیجئے، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہو، بیچ میں ایک نصیحت کرتا ہوں، کبھی کبھی قرآن کو شروع سے لے کے اخیر تک تدبر اور غور سے بھی پڑھ کے دیکھو، کیا مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ جب یہ بٹن ایسے سیل فون کے بٹن دبا رہے ہو، ٹک 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 کر رہے ہو، سوچ لو یہ ہاتھ قیامت کے دن بولے گا۔ جب لیپ ٹاپ چلا رہے ہو، کمپیوٹر اور نیچے اوپر بٹن دبا کے ننگی فلمیں کھول رہے ہو، یہ ہاتھ بولے گا۔ جب اپنے محبوب ناجائز دوستی والے لڑکے سے مسافہ ملا رہے ہو، یہ کھال بولے گی۔ جب ننگی فلمیں دیکھ کر غسل خانے میں جا کے گندی حرکت کر رہے ہو، یہ ہاتھ بولے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، کہاں ہیں ہم اکیلے؟ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے سارا دیکھ رہے، سارا لکھا جا رہا ہے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا نام اعمال ہے، سارا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ اور میرے اہل علم بھائیوں، یہ گناہ سے اگر ہماری حفاظت ہو، میرے شیخ نور اللہ مرقدہ جن کا فیض اللہ نے سارے عالم میں بہت زیادہ پھیلایا اس وقت میں، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب یہ فرماتے تھے، نگاہ بچاؤ مولا کو دل میں پاؤ۔ اور میں ایک لفظ بڑھا کے بولتا ہوں اور بات اسی پر ختم، نگاہ بچاؤ مولا کو دل میں پاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مولانا افریقی والے انہوں نے تو جنت کو بہت آسان کر دیا بھائی، ایک ہی چیز میں جنت کو بتا دیا ہے۔ قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم قد افلح من زکاها فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ کیا خلاصہ نکلا میرے عزیزو؟ نظر نیچی رکھو گے شرمگاہ بچے گی، شرمگاہ بچے گی، دل کا تزکیہ صفائی ہوگی، دل کا تزکیہ صفائی ہوگی، فلاح و کامیابی ملے گی۔ فلاح و کامیابی جن کو ملی وہ جنت میں چلے گئے، اور فلاح و کامیابی والے کہاں گئے؟ جنت الفردوس میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں سوچ کے بیٹھا تھا کچھ، اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا تھی کچھ، میں نے سوچا تھا آپ کو علم کی اہمیت اور علماء کا مقام ہر مدرسے میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں یہ باتیں نکل آئی، یہی اللہ کی منشا تھی، اسی میں ہماری آپ کی انشاءاللہ بھلائی اور خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے اس حال کو اللہ حال میں تبدیل فرما دے۔